حافظ جی، یہ میری بیٹی ہے لیلا۔ یہ ہر رات کو ڈرتی ہے اسے کوئی نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے بیٹا؟ حافظ جی، وہ پنڈت۔ پنڈت؟ پنڈت کہاں نظر آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ میرے سامنے اس وقت ریاض صاحب بیٹھے تھے۔ یہ ہماری ساتھ والی گلی میں رہتے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ ہوا یہاں ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ بہت با اخلاق اور اچھے انسان ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر آئے تھے کہ ہر رات اسے پنڈت نظر آتا ہے، جیسے مندروں میں ہوتے ہیں۔ جی بیٹا، کھل کر بتاؤ کہ وہ پنڈت آپ کو خواب میں نظر آتا ہے یا کھلی آنکھوں بھی؟ خواب میں نظر آتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک خنجر ہوتا ہے جس سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے، اور بابا کے بارے میں کہتا ہے کہ بچی خاموش ہو گئی۔ گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ بولو بیٹا، آپ کے بابا کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنے بابا سے کہہ دو اوپر مکان بنانے کا سوچے بھی مت، ورنہ میں تمہارے بابا کا سر کاٹ دوں گا۔ میں بچی کی بات سن کر ریاض صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ریاض صاحب، کیا آپ چھت پر مزید کوئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ جی حافظ جی، اگلے ماہ ہماری کمیٹی نکل رہی ہے، سوچ رہے ہیں کہ اوپر ایک دو کمرے تیار کر لیں۔ کیا بچی کو خواب بھی اسی وقت سے آنے لگے ہیں جب سے آپ نے تعمیر کا فیصلہ کیا ہے؟ ذرا سوچ کر بتائیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب کافی حد تک معاملہ میری سمجھ میں آنے لگا۔ میں نے حمزہ کو اشارہ کیا تو وہ پہلے ہی تیار تھا۔ اس لڑکے میں کئی خوبیاں ہیں، جن میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بہت بہادر ہے۔ خوفناک سے خوفناک شکل دیکھ کر بھی وہ گھبراتا نہیں ہے، اور اسے اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ عامل کا معمول بن کر وہ سب دیکھ لیتا تھا جو دوسروں کی آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے۔ ہم نے ریاض صاحب سے ان کے گھر کا پتہ معلوم کیا، گیٹ کا رنگ پوچھا، اور حمزہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی لمحے وہ ریاض صاحب کے گھر کے اندر دیکھ رہا تھا۔ یہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، حمزہ نے کہا۔ بیٹا، آپ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جاؤ۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آیا تو کہنے لگا، چھت پر ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی چڑیا گھر کا ڈول ہاؤس ہو۔ البتہ یہ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے، آدھی چھت پر پھیلا ہوا ہے۔ اب وہاں کھڑے ہو کر آواز دو، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ حمزہ کے آواز دینے پر اس گھر سے ایک شخص باہر نکلا۔ حمزہ نے بتایا کہ اس کا حلیہ مندر کے پنڈت جیسا ہی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے اور یہ گھر کیسا ہے؟ میرا نام شانتری رام ہے، میں ہندو جن ہوں، اور یہ گھر نہیں، مندر ہے۔ یہ مندر صدیوں پرانا ہے، یہاں ہندو جنات بڑی تعداد میں آتے اور عبادت کرتے ہیں۔ اچھا ہوا آپ لوگ آئے، ان سے کہہ دو گھر کے اوپر تعمیر مت کریں، ہمارے مندر کو نقصان ہوگا۔ شانتری رام جی، یہ انسانوں کا گھر ہے، یہ اوپر دوسری منزل بنائیں یا تیسری، مالک کی ملک میں دخل اندازی کا حق کسی کو نہیں ہے، اس لیے آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اگر مسئلہ صرف میرے جانے کا ہوتا تو کب کا چلا گیا ہوتا، مندر کو تنہا چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا۔ شانتری رام جی، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان دوسرے مذاہب کے عبادت خانوں کا وہ حال نہیں کرتے جو تمہارے ہندوؤں نے ہماری بابری مسجد کے ساتھ کیا تھا۔ آپ شانت رہیے، آپ کے مندر کو کچھ نہیں ہوگا، مگر ہمیں یہاں تعمیر بھی کرنی ہے، دیکھتے جائیے ہم کیا کرتے ہیں۔ شانتری رام ایک طرف ہو گیا۔ حمزہ نے بتایا کہ اس نے سر جھکا لیا ہے۔ میں نے حمزہ سے کہا، دوبارہ آواز لگاؤ کہ مندر میں جو کوئی بھی ہے وہ یہاں سے نکل جائے، ہم نے یہ مندر یہاں سے ہٹانا ہے۔ آواز لگانے پر ایک تیز ہوا چلی اور مندر کی کھڑکیوں اور سوراخوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں تیزی سے نکل کر باہر آنے لگی۔ حمزہ، اب آپ اندر جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کیا دکھ رہا ہے۔ اندر دکھائی تو کچھ نہیں دے رہا، کچھ بت نما مورتیاں کھڑی ہیں، بڑے بڑے پیالے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ سانپوں کی تصویریں اور مجسمے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بڑی سی گھنٹی لٹکتی بھی نظر آ رہی ہے، اور مختلف جگہوں پر مختلف رنگوں کے پانی نظر آ رہے ہیں، کہیں کہیں پھول بھی بکھرے پڑے ہیں۔ ہاں، ایک کتاب بھی نظر آ رہی ہے جس پر آواگون لکھا ہوا ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ مندر کو یہاں سے کیسے ختم کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر مراقبے میں چلا گیا۔ اس وقت اللہ میاں نے دل میں یہ بات ڈالی کہ پورے کے پورے مندر کو صحیح سالم اٹھا کر دنیا میں کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ ترکیب تو اچھی تھی مگر ایسا کرے کون؟ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ حمزہ نے بتایا، آسمان سے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کے بڑے بڑے قد ہیں، انہوں نے مندر کو چاروں طرف سے اٹھا لیا ہے اور یہ کہہ کر فضا میں غائب ہو گئے کہ ہم اسے کسی مناسب جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اسی وقت شانتری رام آگے آیا اور اپنے دونوں گھٹنے ٹیک کر رام رام کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد مسلمانوں، آپ نے میرا مندر ختم نہیں کیا، اب میں بھی چلتا ہوں۔ شانتری رام، آپ کو کیا معلوم کہ مندر کہاں گیا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ مندر دنیا کے جس کونے میں بھی منتقل کر دیا جائے میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ وہ ہزاروں جنات جو اس مندر سے منسلک ہیں وہ بھی اس مندر تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ اور ایک بات بتاتا جاؤں، اگر تم لوگ اس مندر کو ویران کر دیتے تو ہمارے دلوں میں تمہارے لیے نفرت اور انتقام کا جذبہ کبھی ختم نہ ہوتا، مگر آپ نے بہت طریقے سے کام کیا ہے، میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے اچھے جذبات ہیں۔ دھنیہ واد، دھنیہ واد، بہت بہت دھنیہ واد۔ ہم اپنے رب کے حضور تہہ دل سے شکر گزار تھے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے حکمت عملی سے کام لیا، یوں سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ ابھی ہم اس جذبہ شکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور حیرت انگیز منظر دکھایا۔ جس جگہ پر یہ مندر تھا وہاں تیز بارش ہوتی نظر آئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس مندر کے برے اثرات بھی یہاں سے ختم ہو جائیں۔